آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ عصر کی تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عروج و زوال، دنیا و آخرت اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی مثال وقت عصر سے دی ہے. اور عصر زمانے کو کہتے ہیں. اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر چند باتیں ارشاد فرمائی. ہر صاحب عقل اگر ان باتوں پر غور کرے، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے وہ غیر ایمان والا ہے، جب سورہ عصر پر وہ غور فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر وہ خفیہ راز واضح کر دیں گے کہ جن سے وہ لا علم ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر روحانیت اور نورانیت کی ایک بارش برسائیں گے کہ اس کے بند دل کی کھڑکی کھل جائے گی. اب حال میں اگر ہم سوچیں تو آج ہمارے دلوں کی کھڑکی بند ہے، ایمانی طاقت سے ہم خالی ہیں. ہمارے دلوں کے اندر روحانیت اور نورانیت نہیں ہے. اس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی جاہ و جلال ہے، دنیا کی عیش و حشرت ہے، دنیا کی محبت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ کی محبت سے یہ دل خالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ دل خالی ہے. آخرت کی فکر اور غور سے یہ دل خالی ہے. اس کے اندر ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت. اب سورہ عصر پر غور اگر کر لیا جائے تو میرے پیاروں، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، دنیا کی چاہت دل سے نکل جائے، دنیا کا شوق دل سے نکل جائے، دنیا کے بناؤ سگار دل سے نکل جائے، اور اپنے رب کی سوچ اور فکر اس دل کے اندر آ جائے، آخرت کی سوچ اور فکر اس دل کے اندر آ جائے، اور یہ دل ایک دنیا سے ہٹ کر اپنے رب کو منانے اور پانے کا ذوق لے کر بیٹھے کہ میں اپنے رب کو کیسے پاؤں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، عصر کے وقت کی قسم، زمانے کی قسم. یہ جو وقت عصر ہے جس میں ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے یہ بڑا نازک وقت ہے. اس وقت عصر کے بعد سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی ہوتی ہے. اب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جو فجر کو طلوع ہوا اور دوپہر تک صحیح آب و تاب کے ساتھ چوٹیوں پہ چمکا، زمین کے ذرے ذرے پر اس نے اپنی روشنی بکھیری، کائنات کا ہر رنگ اس کے رنگ میں رنگ دیا گیا. ہر پہاڑ کی چوٹی پر اور ہر پہاڑ کی تہ میں سورج کی روشنی کی کرنوں نے اپنے جلوے دکھائے. لیکن وقت عصر ایسا آیا کہ اب سورج کی کرنیں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اب اس کی روشنی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا جاہ و جلال اب ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہر طرف اگر دیکھا جائے تو یہی رنگ ہے کہ سورج اب جو آب و تاب کے ساتھ تھا اب وہ مرتا جا رہا ہے، اب وہ بکھرتا جا رہا ہے، اب اس کی طاقت بدلتی جا رہی ہے، اب اس کی قوت سمیٹتی جا رہی ہے، اب سایہ آتا جا رہا ہے، سورج ڈوبتا جا رہا ہے. اس لیے عصر کے وقت کی مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو جس طرح سورج فجر کو طلوع آفتاب، صبح کے وقت سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں میں بڑی تازگی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی روشنی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا جاہ و جلال ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی دھوپ اور گرمی اور گرمائش ہوتی ہے. لیکن وہی سورج جب عصر میں مغرب کی دہلیز پہ جاتا ہے تو اس کی روشنی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس کی روشنی مادہ پڑ جاتی ہے، اس کی قوت کم پڑ جاتی ہے، اور وہ سورج بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اور بالآخر عصر کے بعد وہ سورج مغرب کی کھوپ میں جا کر ڈوب جاتا ہے. اب یہ کیوں ڈوبتا ہے اور اللہ نے اس کی مثال کیوں دی؟ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دی کہ دیکھو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے،
اس کی پیدائش پر جلوہ ہوتا ہے، اس کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، اس کی پیدائش پر بھنگڑے ہوتے ہیں، اس کی پیدائش پر مال و زر ہوتا ہے، اس کی پیدائش پر خواہشات ہوتی ہیں، اس کی پیدائش پر اس کے لیے طرح طرح کے انتظام ہوتے ہیں، پھر اس کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، پھر اس کا حسن و جمال ہوتا ہے، اس کے ناز و نخرے ہوتے ہیں، اس کا بنا و سنگار ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ 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 یہ ساری چیزیں بکھرتی جاتی ہیں، اس کا حسن و جمال بھی اور بڑھ جاتا ہے اور اس کی طاقت میں بھی اور اضافہ ہوتا ہے۔ سورج کی کرنوں کی طرح یہ نومولود بچہ اب ترقی کی منزلیں طے کرتا 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 اوپر کی جانب جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے، ایک گھڑی آتی ہے کہ یہ فل طاقت میں جوان، کڑیل جوان بن جاتا ہے، اور کڑیل جوان بن کر یہ تو کہتا ہے کہ اس دھرتی پہ مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں تو بڑا طاقتور ہوں، میں تو بڑا مالدار ہوں، میں تو بڑا ذوق والا ہوں، میں تو بڑا شوق والا ہوں، میں تو بڑی ہمت والا ہوں، میں تو جوان ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے۔ یہ نوجوان اپنے قوت بازو پر اکڑتا ہے، سنبھلتا ہے، بنتا ہے، نکھرتا ہے، بھاگتا ہے، چلتا ہے۔ اس کے طاقت کا سرچشمہ اس کی جوانی ہوا کرتی ہے، لیکن پھر وہ بڑھاپا آتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے ذوق تباہ کر کے رکھ دیتا۔ اب یہ جو بڑھاپا ہے یہ ہے وقت عصر، یہ ہے وقت زوال، یہ ہے وقت اخیر، یہ ہے مغرب میں ڈوب جانا۔ جس طرح سورج عصر کے بعد ڈوبنا شروع ہوتا ہے اور مغرب کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے اور شعاعات پڑ جاتی ہے۔ بھی آئی نہیں، یہی بات تو ایک بندے کے ساتھ بھی ہے کہ جوانی کے اندر گزرا، اب بڑھاپا آیا، اور بڑھاپا ایسی شدید چیز ہے کہ زندگی کے سارے مزے ہی ساتھ لے کر چلا گیا۔ بیماریوں نے گھیرا ڈال لیا، پریشانیوں نے گھیرا ڈال لیا، غموں نے گھیرا ڈال لیا، دکھ اور درد اس کی زندگی کا حصہ بن گئے، بیماریوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا۔ اب بندے کہتے ہیں یار ہم بیمار ہیں، اب تو کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، اب تو پینے کو بھی دل نہیں کرتا، اب تو سونے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ جو اتنی زیادہ خوراک کھانے والا آدمی ہے وہ بڑھاپے میں پہنچ کر بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی روٹی کھاتا ہے اور وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے منہ میں دانت نہیں رہتے۔ اب کھانے کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ انہیں دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ والعصر، اسی لیے اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ یہ وقت عصر میں نے آپ کو سمجھایا کہ کیا ہے، اس کی مثال اللہ نے کیوں دی، اس کی قسم کیوں اٹھائی کہ ساری انسانیت کی زندگی کا خلاصہ اس وقت عصر میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھنا چاہے تو وقت عصر میں وہ مراقبے میں پڑے۔ اب یہ بڑا عجیب مراقبہ ہے، وقت عصر کا مراقبہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور رات سے لے کر صبح تک کی زندگی میں وقت عصر بہت منفرد ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کو درمیانی نماز کہا گیا، اور جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی گویا اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عصر کے وقت کا مراقبہ کیا کرو۔ عصر کے وقت کا مراقبہ کیا ہے کہ جب سورج آپ کے سامنے ہو، مغرب کی وادیوں میں ڈوب رہا ہو اور آپ بھی کسی اوپن جگہ پہ بیٹھے ہو، اور پھر سورج پر آپ کی نگاہ ہو اور پھر دوسری نگاہ آپ کی اپنے وجود پر ہو۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار یہ صبح کو سورج نکلا تھا، دن کے ٹائم اس کی اتنی آب و تاب تھی کہ اس کی جھلک کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی روشنی آنکھوں میں پیوست ہو جاتی تھی۔ لیکن ابھی یہ کیا ہے کہ اب یہ سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب یہ مغرب کی وادیوں میں کھویا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اس کی روشنی بالکل مرجائی ہوئی ہے۔ یہ تو وہی سورج ہے جو صبح کو بڑی آب اور تاب کے ساتھ نکلا تھا، اور اب اس کو کیا ہو گیا؟ تو پھر یہ آدمی اپنے دل ہی دل میں سوچے، ہاں تو بھی بڑی آب اور تاب کے ساتھ نکلا تھا، تیرا بھی بڑا جاہ و جلال ہے، تیری بھی بڑی روشنی ہے، تیری بھی بڑی دوستی اور تعلق ہے، تیرا بھی ایک سلسلہ ہے،
اس سورج کی طرح تو نے بھی ایک دن مرجا جانا ہے۔ اب اپنے ہی دل و دل میں سوچ رہا ہے، اپنے ہی خواہشات کو ترک کر رہا ہے۔ اب یہ روز کا مراقبہ چند دن کرنے کے بعد انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ عصر کے وقت بیٹھے گا، نماز عصر کے بعد یہ مراقبہ کر رہا ہے، بھائی سورج کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے آہا اس کی زندگی کی شام ہو گئی اور میری زندگی کی شام ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، میری زندگی کے ٹوٹنے میں کچھ لمحات باقی ہے، میرے جسم کے بکھرنے میں کچھ لمحے باقی ہے، میری زندگی کا حسن و جمال ختم ہونے میں کچھ لمحے باقی ہے، میرا جاہ و جلال مٹنے کو ہے اور میری زندگی کا سورج ڈوبنے کو ہے، مجھے قبر کے اندھیروں میں اتر جانا ہے، مجھے زمین کے نیچے سونا ہے اور میرے سامنے منکر اور نکیر میں آنا ہے، مجھ سے سوال اور جواب ہونے ہیں، مجھ سے زندگی کے ایک ایک پل کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک دن کا اور ایک ایک ماہ کا، ایک ایک سال کا حساب اللہ کے حضور لیا جانا ہے کہ تجھے زندگی دی، تجھے مال دیا، تجھے جوانی دی، تجھے طاقت دی، تجھے قوت دی، تجھے گویائی دی، تجھے بصیرت دی، تجھے سنوائی دی، تجھے ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا میرے بندے؟ تو نے میری ساری نعمتوں سے فائدہ تو اٹھایا لیکن اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ میرے لیے کیا کر دیا؟ عصر کا بات سمجھیں کہ عصر کا سورج اللہ نے عصر کی مثال کیوں دی؟ عصر کی مثال رب کائنات نے اسی لیے دی کہ تاکہ یہ بندہ اپنی زندگی کو غور و فکر کرے۔ آج ہماری زندگی پر غور و فکر نہیں ہے۔ میاں سب سے بڑی جو ناکامی ہے مسلمان کی وہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ یہ صوفیاء کے ہاں جو مراقبے کروائے جاتے ہیں یہ دنیا کا ذوق توڑنے کے لیے کروائے جاتے ہیں، دنیا کا ذوق چھڑانے کے لیے، شوق چھڑانے کے لیے کروائے جاتے ہیں۔ کہیں عصر کا مراقبہ ہے، کہیں سورج کو سامنے رکھ کر، کہیں چاند کو سامنے رکھ کر، اور کہیں قبر کو سامنے رکھ کر، کہیں رات کو سامنے رکھ کر، کہیں دن کو سامنے رکھ کر، کہیں کائنات کے رب کے کہیں جلوے سامنے رکھ کر۔ یہ مراقبوں میں ایک صوفی کیوں ڈوبتا ہے کہ وہ اپنے رب کو تلاش کرتا ہے کہ میرا رب مجھے کہاں سے ملے گا۔ وہ اپنے دل کی آنکھ کھولتا ہے اور اپنے جسم کی آنکھ کو بند کرتا ہے۔ یہ جو باطنی آنکھ ہے یہ دل کی آنکھ ہے۔ باطن کی آنکھ کا کھل جانا یہ اللہ والوں کی مجلس سے حاصل ہوتا ہے، یہ صحبت اولیاء سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہے اصل حقیقت کو پہچاننا کہ باطنی آنکھ کیا ہے۔ باطن سے ظاہری آنکھ جو دیکھتی ہے یہ دھوکہ ہے، اور باطن کی آنکھ جو دیکھتی ہے یہ حقیقت ہے۔ اور جب یہ باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو دنیا کی محبت ماندہ پڑ جاتی ہے، دنیا کی محبت سے نفرت ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کو گزارا سمجھنے لگ جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کو حقیقت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اور عارضی زندگی، یہ تو ہم دنیا میں بھی حساب کر سکتے ہیں کہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک عارضی پڑاؤ ہے، اور اس عارضی پڑاؤ سے دل لگانا یہ بے وقوفی کہلاتی ہے کہ جب کوئی آدمی اس سے دل لگا بیٹھتا ہے تو دھوکہ کھاتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے، بھیا مجھے ادھر دل نہیں لگانا چاہیے تھا، مجھے اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے حقیقت کی طرف سوچنا تھا۔ اب بتاؤ ہم جو بیٹھے ہیں ہم میں سے اس دنیا میں کس نے رہنا ہے ساری زندگی؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ رہے؟ سب جانے والے، سارے مسافر ہیں، آگے پیچھے، آج اور کل، اپنے اپنے نمبر پر سب نے قبروں کی پاتال میں اتر جانا ہے۔ میاں یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس میں نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ کتب رہے، نہ ابدال رہے، نہ غوث رہے، نہ پیر رہے، نہ علماء رہے، نہ مفتی رہے، نہ عالم رہے، نہ جاہل رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ فقیر رہے۔ یہاں جو بھی آیا وہ اپنے نمبر پر اس زمین کی تہ پہ، اوپر سے اس زمین کی تہ کے نیچے چلا گیا، اور پھر ایسا گیا، ایسا گیا، ایسا گیا کہ اس کی واپسی کا بھی کوئی دروازہ باقی نہ رہا، اور قیامت کے صبح تک وہ اس زیر زمین رہے گا۔
اس لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کی کہ کیا ہوا جو تربت پہ میلے رہے، کیا ہوا جو تربت پہ میلے رہے، بس ہم تو زیر زمین اکیلے رہے۔ بعض اوقات قبروں پہ بڑے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، قبروں پہ بڑے رنگ روغن ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس آدمی کو کیا فائدہ کہ جو قبر کے نیچے عذاب میں ہے اور قبر کے اوپر اس کے سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ اور سنگ مرمر کا فائدہ قبر کے اندر والے کو تو کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہوا جو قبر پر میلے رہے، ہم تو زیر قبر بس اکیلے رہے۔ اتنی سی زندگی کی حقیقت ہے کہ یہاں تو ہمارا دل دوست احباب کے بغیر گھبراتا ہے، کوئی گپ شپ کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ٹینشن ہوتی ہے کہ مدد تنہائی اور وحشت میں کیا کرے بھائی، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، اکیلے زندگی ڈوبی ہوئی ہے غموں میں۔ اور پھر جب دوستانہ ماحول میں آتا ہے تو خوش باش ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی یوں مراقبہ کر کے سوچا کہ یہاں چند لمحے چند دن ہم اکیلا رہنا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، اور قبر میں تو مدتوں اکیلا رہنا پڑے گا، وہاں ہمارے لیے کیا بنے گا؟ تو اسی لیے وقت عصر کو سوچو۔ یہ سورہ عصر بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے اندر بڑے راز اور بڑے خزانے پوشیدہ ہیں روحانیت کے۔ اب جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا دنیا سے دل اٹھ جائے اور اللہ کی محبت مل جائے، تو وہ ایک تو یہ مراقبہ کرے، اور دوسرا سورہ عصر کو کثرت سے پڑھے۔ اس کے دل سے دنیا کے خوف اور دنیا کی محبت اللہ دونوں کو نکال دے گا، اور اپنی سچی محبت اس کے دل میں اللہ ڈال دے گا۔ اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر۔ اب دوسری بات کہ بے شک انسان تو خسارے میں ہے۔ اب ہم کیا ہے، ایک مالدار آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میں بہت نفع مند آدمی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، مال والا بھی خسارے میں، جائیداد والا بھی خسارے میں، کوٹھی بنگلے والا بھی خسارے میں، طاقت والا بھی خسارے میں، حکمران بھی خسارے میں، وزیر اعظم بھی خسارے میں، صدر بھی خسارے میں، اور فقیر بھی خسارے میں، امیر بھی خسارے میں۔ انسانیت کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی خسارے میں ہے۔ مال جو ہے یہ اسے اللہ کے غضب سے تھوڑا ہی بچا سکتا ہے، جائیداد اسے اللہ کے غضب سے تھوڑا ہی بچا سکتی ہے، فوج اور طاقت اسے اللہ کے عذاب سے تھوڑا ہی بچا سکتی ہے، اس کا تعلق، اس کا رشتہ اور اس کا خاندان اور اس کا سلطنت اللہ کے غضب سے تھوڑا ہی بچا سکتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں، نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم بھی خسارے میں ہے، ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر اعظم بھی خسارے میں ہے، اور ساری دنیا کا فقیر جو چھپ کے زندگی گزارے، جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، گمنام مسافر، وہ بھی خسارے میں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ دو جہاں کا بادشاہ کہہ رہا ہے، یہ حکمرانوں کا حکمران کہہ رہا ہے، یہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، یہ محمد پاک کا رب کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں واضح لکھ دیا، یہ قیامت کی صورت تک قرآن کی زینت بنا دیا، قرآن کے اندر لکھ کر درج کر دیا کہ قیامت کی صبح تک پڑھنے والا پڑھے، دیکھنے والا دیکھے، سننے والا سنے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تو بندے خسارے میں ہے، تیرا مال بھی خسارہ، تیری اولاد بھی خسارہ، تیری جائیداد بھی خسارہ، تیرا دن رات بھی خسارہ، تیرے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے الا الذین آمنوا، اگر تیرے پاس ایمان نہیں ہے تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ اگر سب کچھ خسارے میں ہے تو پھر نفع کی چیز بھی بتاؤ، تو خسارے والی۔ اب نفع الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار چیزیں، نفع کی چار چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ کتنی؟
سب سے پہلے ایمان، الا الذین آمنوا. اب وہ لوگ نقصان سے نکل گئے جو ایمان لے آئے. اب یہ ایمان بڑا قیمتی سرمایہ، بڑی قیمتی طاقت، بڑی قیمتی قوت. الا الذین آمنوا. لیکن اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نفع میں وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ میاں ایمان لانا کتنا مشکل تھا. اور اصل ایمان جو تھا وہ جناب صحابہ کرام کا تھا. ہمارا تو نقل ہے، کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا. ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لیا؟ اس کی میں ایک مثال دوں کہ آج کے مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر اسے چہرے پہ داڑھی رکھنی پڑ جائے تو 50 دفعہ سوچے گا کہ داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بس دیکھ لو کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. توجہ میری طرف کرے، مشین ٹھیک ہو جائے گی. ایمان کتنا کمزور ہے. ایک داڑھی رکھنا کوئی مشکل بات ہے. سوچے گا کہ یار اگر میں داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے ملا کہیں گے، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، لوگ مجھے صوفی کہیں گے. اب وہ داڑھی نہیں رکھے گا. ابھی عورتیں گھر میں کہیں گی تیری کون سی زندگی ہے داڑھی رکھنے کی. کیسا مشکل بات ہے ایمان بنانا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. آج کا مسلمان صرف کلمے کا مسلمان ہے. لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انٹری گیٹ سے یہ اندر آ رہا ہے، پاس لے رہا ہے، صرف ٹیک لے رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں. لیکن اس مسلمانیت کے اندر داخل ہو کر جو کام کر رہے ہیں، جو اس کا حسن و جمال ہے، ان سے خالی ہے. اس میں بارے میں نہیں سوچ رہا کہ میری ایمانی زندگی کو جو 4 چاند لگیں گے وہ کیسے لگیں گے، میری ایمانی زندگی خوبصورت کیسے ہوگی، اس کا بناؤ سنگار اور ہار کیا ہے. ایک دلہن اس وقت خوبصورت لگتی ہے جس وقت اس کو زیور پہنایا جاتا ہے، اور ایک ایمان اس وقت مسلمان خوبصورت لگتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے، اس کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. لیکن آج ہمارے ایمان کی کیفیت میں اس پر مثال دے رہا ہوں کہ ایک داڑھی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ پہلی بات. نماز تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے نمازیوں کی 4 قسمیں. ایک 8 کے جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 8 کے نمازی 8ویں دن مسجد میں آئیں گے اور آ کر اللہ کو راضی کریں گے. یہ 8 دن کہاں رہا؟ کیا اس نے 8 دن اللہ کا کھانا نہیں کھایا؟ کیا اس نے 8 دن اللہ کی زمین کو استعمال نہیں کیا؟ کیا اس نے 8 دن اللہ کے سورج سے فائدہ نہیں لیا؟ کیا اس نے 8 دن اللہ کے چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا؟ کیا اس نے 8 دن اللہ کی زمین سے نکلنے والا پانی نہیں پیا؟ یہ 8 دن کا نمازی جس نے 8 دن کے بعد اللہ کے ہاں سجدہ کرنا ہے، ارے یہ 8 دن اپنے رب کی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہا اور 8 دن یہ اللہ کی بغاوت پہ زندگی گزارتا رہا. مسجد کا مؤذن اللہ اکبر کہتا رہا، اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگی. اسے مسجد سے آواز آتی رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے نماز کی طرف آ، وقت نماز ہو گیا، اور کامیابی کی طرف آ، تیری کامیابی کا اعلان ہو گیا. لیکن یہ خواب خرگوش میں سویا رہا، اس نے اپنی زندگی کی آنکھ نہ کھولی. یہ 8ویں دن کا نمازی جو 8ویں دن جمعے میں آتا ہے، کبھی اس نے سوچا کہ میں اللہ کی دھرتی پہ 8 دن رہ رہا ہوں اور میرے نبی کا حکم ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، اور اس نے نماز کو ترک کر دیا. نبی کے جس کو نبی نے ستون بنایا، جس کے لیے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اس نے 8 دن نہیں پڑھی. امیر شریعت فرماتے ہیں بھائی 4 قسموں کے نمازی، 8 کا نمازی اور ایک 8 کا نمازی. وہ کبھی نیا سوٹ پہنا اور دوست احباب کے ساتھ ٹائم مل گیا تو صف میں کھڑا ہو گیا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. اور ایک 8 کا نمازی یعنی جنازہ پڑھنے والا.
وہ جنازے کے موقع پر کسی صف میں آ گیا تو ٹھیک ہے بھائی پڑھ لیا فرض کفایہ، اور فرمایا چوتھا نمازی 360 کا جو صرف عید شریف پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، صرف عید پر، تو کیا بات ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور بات بھی فرمائے گا، 68 کا نمازی تو اصل وہ ہے کہ جو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھے، یہ 68 کا نمازی ہے کہ جس کو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں، جو 5 نمازیں اللہ کے گھر میں آ کے پڑھے، یہ اصل 68 والا نمازی ہے۔ اور 360 سال میں عید پڑھنے والا، تو ایمان کو جو تارے لگتے ہیں، ایمان جو مزین ہوتا ہے، ایمان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، ایمان کو جو زیور لگتا ہے، وہ پیغمبر کی سنتوں سے لگتا ہے، پیغمبر کے طریقوں سے لگتا ہے، پیغمبر کے عمل کر راستے جو بتائے، سنتیں بتائی، ان پر عمل کرنے سے لگتا ہے۔ اس لیے میں نے عصر کی صورت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے اعلان فرما دیا بھائی عصر کے وقت کو دیکھو، اور قسم اٹھاتا ہوں کہ انسان تو سارے خسارے میں، والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے نقصان میں۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، میں نہیں کہتا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 باتیں پہلے نمبر پہ، سب سے پہلے ایمان لانا، اور نمبر 2 عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا۔ اب یہ ایمان ہمارے اندر، تو میں نے عرض کیا کہ ایمان ہمارا کتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کرنا پڑ جائے تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے دین کا کام کرنے کے لیے۔ اس کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، جان ہمارے پاس نہیں ہے، مال ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب کتنا مشکل کام ہے۔ ایمان بنا ہے صحابہ کا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن ایمان کی قدر و قیمت ان سے پوچھو کہ جن کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، جن کے سامنے ان کے بچوں کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، جن کے سامنے تیل کے کڑا ابلتے ہوئے اور ان کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیا گیا، جن کو قید و بند کی صورتوں سے گزرنا پڑا، جن کے جسم پر تیروں کے نشان آویزاں ہو گئے، جن کے جسم کے حصے اللہ کی راہ میں کٹ کر شہید ہو گئے، جن کے بازو توڑ دیے گئے، جن کے ٹانگیں توڑ دی گئی، جن کو جلا دیا گیا اور جن کو ذبح کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہمارا ایمان کتنا مشکل ہے، داڑھی رکھنا مشکل، نماز پڑھنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، حج کرنا مشکل، زکوٰۃ دینا مشکل، ذکر و اذکار کرنا مشکل، عبادات کرنا مشکل، مسجد میں آنا مشکل، وضو کرنا مشکل، مسواک کرنا مشکل، ایک ایک عمل ہمارے لیے مشکل۔ یہ کیوں مشکل ہے؟ دنیا کی زندگی آسان اور اعمال والی زندگی مشکل، تو ثابت یہ ہوا کہ میاں ہمارا ایمان بنا نہیں ہے۔ ایمان بنانے کی چیز ہے، ایمان تو ہمارے پاس ہے لیکن ایمان بنا۔ اب ایک آدمی کے پاس سونا ہو، پتھر اٹھایا، سونا لے آیا، پہاڑ سے اسے سونا نکالا، تو وہ سونا کیا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، کہتا بھائی میرے پاس 2 کلو سونا ہے۔ اگر وہ سونا 2 کلو بنائے اور اسے بیچے تو اربوں پتی بن جائے، لیکن وہ بنا نہیں سکتا، وہ اسے بنانے کا اس کے پاس رنگ اور ڈھنگ نہیں ہے۔ اس نے ایک پتھر رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ سونا ہے، تو اس پتھر سے اس کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں آئے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بعد والے کوئی لے گا تو کھائے گا، لیکن اس بیچارے کی زندگی اسی طرح برے حالات سے گزرتا رہے گا۔ سونے کا پتھر تو گھر میں ہے لیکن زندگی میں فکر و فاقہ ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایک کنواں کھودا اور اس کنویں کے اندر سے تیل نکل آیا، پھر کہتا اس کنویں کے اندر سے کوئلہ نکل آیا، پھر کہتا مجھے شک ہے کہ اس کے نیچے سونا بھی ہے۔ تو میں اس کو عملی زندگی میں لایا، کہتا نہیں چرپائی ڈال کے اوپر لیٹا ہوا، اب کنویں کے اوپر میں نے چرپائی رکھی ہے، ادھر لیٹ گیا، اور یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی کہ ہمارے کنویں سے تیل نکل رہا ہے۔ کیوں؟ کہتا اگر یہ بات پتہ چل گئی تو گورنمنٹ قبضہ کر لے گی۔ اب میں نے کہا بھئی حالت تمہاری دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، اس کنویں کے تیل سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور جب اس کو عملی زندگی میں لائے گا تو امیر ہو جائے گا، تو مالدار ہو جائے گا، تو سرمایہ دار ہو جائے گا، تیرا گھر بڑا ہو جائے گا، کار کوٹی بنگلہ مل جائے گا۔ لیکن اس کو عملی زندگی میں لائے گا تو تب، نہیں تو اس کے اوپر لیٹا رہے گا، تیل نیچے اور تو اوپر، نہ تجھے تیل کا فائدہ نہ تیل کو تیرا فائدہ۔ اب یہی بات ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان تو ہے، لیکن اس نے سنت مصطفیٰ سے اس کو مزین نہیں کیا، اس کو خوبصورت نہیں بنایا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، تو طریقہ کیا ہوا؟ ایسے ہی پڑا رہا، ایسے ہی زندگی گزار کر قبر میں چلا گیا۔ اور یہ آج کے 90% آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عملی زندگی نہیں بنا رہے، بس گزار رہے ہیں دنیا کے رنگ اور ڈھنگ میں اور بھنگ میں، ایسے ہی گزر رہی ہے۔ تو کیا ہم نے زندگی کو ایسے ضائع کرنا ہے یا اس کو عملی زندگی میں لانا ہے؟ ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کو آپ کے ہاں خانقاہی اجتماع ہوا، آپ نے اس کی بہاریں دیکھی، یہ چیز آپ کے محلے میں پہلے نہیں تھی، آپ اس میں سارے تھے انشاءاللہ، سکون آیا کہ نہیں آیا؟ یہ زندگی اور ایمان بنانے کی چیزیں کہ یہ آپ کی مسجد ہے، یہ بڑی ہونی چاہیے، یہ آباد ہونی چاہیے، اس کے اندر درس ہونا چاہیے، اس کے اندر ذکر و اذکار ہونا چاہیے، اس میں عبادات ہونی چاہیے، یہاں مجالس ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوگی؟ یہ آپ کے تعاون سے ہوگی۔ ہر آدمی آپ میں سے فکر مند ہو جائے گا کہ یار یہ ہماری مسجد ہے، اس مسجد کو ہم نے وسیع کرنا ہے۔ ہر آدمی سوچ میں لگ جائے گا کہ ہم نے اس مسجد کو ایسے بنانا ہے جو اس کی اوریجنل جگہ ہے، ہم نے سال کے ٹارگٹ میں اس مسجد کو تیار کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے تعلقات استعمال کرے گا، ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر ذہن لڑائے گا اور وہاں سے لوگوں کو لا کر یہ دکھائے گا، قاری صاحب سے ملائے گا کہ اس مسجد کو بڑا کرنا ہے، خوبصورت کرنا ہے، اور اس کے اندر حاضری لگانی ہے، ہم نے 5 نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، اس کے اندر بہترین نظام ہو، پڑھنے کا، رہنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، ایک بہترین مسجد، اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک نظارہ، ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار اور آنے والے لوگوں کے لیے بہترین نظارہ کہ یہاں اللہ اللہ ہو اور لوگ اس سے مستفیض ہوں۔ پوری آبادی کے اوپر یہ قائم مسجد جب اس میں اللہ اللہ ہوگی تو اس کے انوار و برکات اس پورے علاقے میں پھیل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔